بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ کہ جو ایک ایک پریس کانفرنس سے، ایک ایک چاپی سے، یا جن کی اوپر ایک ایک چاپا پی ٹی آئی کی، وہ لیڈرشپ جن کی اوپر ایک ایک ایف آئی آر بھی نہیں تھا، ان کی اوپر چاپی بھی نہیں تھی، لیکن وہ بزدل لوگ تھے، تو وہ ایک ایک چاپی سے یا ایک ایک ایف آئی آر سے یا ایک ایک ٹیلی فون کال پہ وہ ہم سے چلی گئی، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی بزدل لوگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بہادر لوگوں کی پارٹی ہے، سٹینڈ لینے والوں کی پارٹی ہے، ہمارا لیڈر بہادر ہے۔ پچھلے ایک سال سے وہ جیل میں ہے، اور ایسی جیل جس کے اوپر کوئی ایسا ایف آئی آر نہیں جو اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ اس قوم کے لیے اور اس قوم کی مستقبل کے لیے اور اس قوم کو اداروں کی مداخلت سے آزاد کرنے کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر یہ تانی دیتے ہیں، لیکن جو ہماری ساتھ بزدل تھی وہ پہلے ہی ہم کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ دوسری بات، اسپیکر صاحب میں یہی کہوں گا کہ کنڈی صاحب نے کہا کہ جنرل پیز اور جنرل پاشا ان کی نام یہ لے رہی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان کی باتوں سے یہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا یہ قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ 77 سال میں، میرے خیال میں یہ 77 سال حکومت پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو مرکز میں 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، اور اس صوبے میں صرف 9 سال پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں جرنیلوں کا تانا دے رہی ہے، تو میرے خیال میں نمک حلالی یہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ خود ان جرنیلوں کی بوٹوں کے نیچے آج یہاں اسمبلی میں بیٹھی ہے فارم 47 کے ذریعے، تو یہ کس طرح ہمیں تانی دے رہی ہے؟ یہ تو خود ابھی بیٹھی ہے۔ اچھا، کنڈی صاحب نے آئین اور جمہوریت کی بات کی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 سال جب یہاں اسمبلیاں ڈیزال ہو گئی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات کرانے ہوں گے، اور ان کی پی ڈی ایم کی شکل میں وہاں پہ حکومت تھی، تو یہ 1 سال ان کو آئین یاد نہیں آیا؟ یہ 1 سال ان کو قانون یاد نہیں آیا؟ یا یہ ان کے ساتھ، ان بوٹ والوں کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ ان کی کولیشن تھی ایک قسم کی، مطلب ہے کہ آرڈر ان کا چلتا تھا اور نیچے یہ بوٹ چاٹ رہی تھی۔ تو یہ خود ہمیں کس منہ سے یہ تانی دے رہی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ تو خود انہوں نے جو 67 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے، ان لوگوں نے کی ہے، تو یہ لوگ ان لوگوں کی بوٹوں کے نیچے، اگر میں کہوں کہ مسلم لیگ والے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم لگاتے ہیں، تو ان کا جو 10% پہ جو پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا، آصف علی زرداری ڈاکو، سب کو پتا ہے کہ آج کل وہ بوٹ چاٹ رہا ہے، وہ بوٹ چاٹ رہا ہے، تو یہ کس منہ سے ہمیں کہہ رہی ہے؟ یہ تو زندہ مثال ہے اس کا، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں، یہ کوئی صدیوں کی بات ہے ہی نہیں، یہ بات جو ہے یہ تو ابھی کی بات ہے کہ یہ ان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس کیا اختیار ہے سوائے اناگوریشن کی اور باہر جا کے وزٹس کرنے کی؟ ان کے علاوہ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ اور یہ تب بھی کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اداروں کی مداخلت کیسی نہیں ہے؟ میں کنڈی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کنڈی صاحب، یہ جو پرسوں ہمارا جلسہ تھا، تو کیا یہ غیر آئینی تھا؟ یا آئین نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ایک پارٹی جو اپوزیشن میں فیڈرل میں وہ جلسے نہیں کریں گی، وہ جلوس نہیں کریں گی، وہ احتجاج نہیں کریں گی؟ تو پھر ان کی یہ جمہوریت پسندی کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر ان کی یہ آئین کہاں چلا جاتا ہے؟ اس آئین کو ان لوگوں نے جتنی دفعہ راؤنڈ ڈالا ہے، میرے خیال میں کسی بھی پارٹی نے اتنا نہیں راؤنڈ ڈالا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صوبے کے لیے کچھ کریں، تو سب سے پہلے میں ان کا ریکارڈ درست کر لوں جناب اسپیکر صاحب کہ اس دفعہ جب ہم ایوان میں آئے ہیں تو یہ بالکل ہم کارکردگی کی بنیاد پہ آئی ہے۔ اس صوبے کی تاریخ ہے کہ اس صوبے میں جس نے بھی کرپشن کی ہے، اس صوبے میں جس پارٹی نے بھی عوام کا حق ادا نہیں کیا، اس کو دوبارہ عوام نے ووٹ نہیں دیا، لیکن پھر بھی
یہ ہمارا 9 سالہ کارکردگی تھی اور خان صاحب کی ویژن تھی اور صوبائی پاکستان تحریک انصاف کی وہ ترقیاتی کام تھی اور اس عوام کے لیے غریب عوام کے لیے انہوں نے جو کیا تھا وہی کارکردگی تھی کہ ہم تیسری دفعہ اس ایوان میں ڈبل نہیں ٹرپل اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ لوگوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہاں اسمبلی میں ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے 3 سوال پوچھی جاتی ہے اور وہ 3 سوال یہی ہے کہ صوبے کے امن کے لیے آپ نے کیا کیا. اور وہی امن جو آج سے 1.5 سال پہلے اس صوبے میں امن امان تھا. جب خان صاحب کی حکومت تھی کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا. جب ان کی زرداری کی حکومت تھی 360 ڈرون اٹیک ہوئی تھی اس دور میں پاکستان کے عوام کے اوپر اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم آئین پسند ہیں؟ یہ ساری جھوٹ ہے, سراسر 100% جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ سے یہ ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام کو اس جھوٹ سے جو ہے نا اس جھوٹ کے ذریعے ان کا خیال یا ان کا ذہن بدل دیں گی. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے اس صوبے کی امن جو انہوں نے خراب کیا تھا نگران حکومت کی شکل میں, اس صوبے کی جو پولیس تھی اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا, پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا. لیکن آج میں دوبارہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس ایکٹ 2017 ہے ہم نے جو ان کو اختیارات دیے تھے یہ اختیارات ان سے واپس لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. تو آپ کی وساطت سے اسپیکر صاحب ہم انشاءاللہ یہاں پہ امینڈمنٹ لے کے آئیں گی تاکہ پولیس کو جو اختیارات ملی تھی اور پولیس اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ ان اختیارات کا صحیح استعمال کرے, تو انہوں نے پولیس کو پولیٹیسائز کر کے اس صوبے کے امن کو تباہ برباد کیا اور اس صوبے کے امن کو خراب کیا. انشاءاللہ اس امن کو بحال کرائیں گے. اس وجہ سے ابھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ اس صوبہ میں امن لے کے آؤ. دوسرا جناب اسپیکر صاحب ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے کوئی سڑک نہیں مانگتا, ہم سے کوئی اسپتال نہیں مانگتا, ہم سے کوئی اسکول نہیں مانگتا. ہمیں لوگ کہتے ہیں جو میجارٹی لوگ ہیں جو 80-85% لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں اس جیل سے جس جیل میں وہ بے گناہ قید ہے اور جس جیل میں وہ آئین اور قانون کو پامال کر کے اس جیل میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس ظالم حکمرانوں نے اور اس ظالم اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ خان صاحب کو آزاد کریں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم صوبے کو ترقی بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن ہماری ترجیحات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو اس بے گناہ جیل سے رہا کریں اور یہ ساری عوام کی ساری پاکستان کے عوام کی اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے جدوجہد کریں, اسمبلی کے فلور پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے تو میرے خیال میں سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم جب آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ اس صوبہ میں ہم امن لے کے آئے, خان صاحب کو رہا کریں. اور جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے پوری پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کے عوام کا کہ آپ یہ جو نظام جس نظام کی نیچے یہ پارم 47 کی نیچے یہاں اس اسمبلی میں بیٹھی ہے یہ لوگ اس نظام کو آپ ایکسپوز کریں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ عوام ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو ایکسپوز کریں جو یہ اپوزیشن والے اور یہ فارم 45 والے جس نظام کے نیچے جس چھتری کے نیچے یہ بیٹھی ہوئی ہے اس نظام کو ایکسپوز کریں. اس لیے ہم اداروں کی مداخلت اس ایوان میں بار بار کہیں گے اور اس نظام کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ جو نظام ہے اس نظام کے نیچے نہ کوئی جمہوریت ہے, نہ کوئی آئین ہے اور نہ کوئی پارلیمنٹ ہے. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, تو کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب یہ وہ حقائق ہے جو میں نے آپ کو بیان کی اور انشاءاللہ اس نظام کو بھی ایکسپوز کریں گے اسمبلی کی فلور پہ بھی. اور یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بڑوں کو کہو کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج
उसको उसके ऊपर आप गोलियां बरसाएंगी, उसके ऊपर आप टीयर गैस फेंकेंगी, और जो लोग एहतिजाज के लिए जाएंगे तो कौन सी जमहूरियत में इस तरह है, कौन से आइन में है? ये भी जरा इसकी डिफिनीशन करवा दे जनाब स्पीकर साहब। इंशाअल्लाह ये जो निज़ाम है इसको इस तरह एक्सपोज करते रहेंगे, और इस निज़ाम और इंशाअल्लाह ये सूबे की तरक्की की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में जो हमारी तीसरी दफा हुकूमत आई है वो हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।